ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہم نے صدقہ جاریہ اور ایصال ثواب کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کی تھیں. آج بھی تقریباً وہی تسلسل ہے، لیکن اس میں بڑی اہم چیز میت کے احکامات، نماز جنازہ، عیادت، تعزیت، دفن کیسے کرنا ہے، دفن کے بعد کیا کیا ذمہ داریاں سنت میں ہم پر لاگو ہیں اور کیا کیا خرافات اور گناہ کے کام ہم ثواب سمجھ کر کرتے ہیں. بڑا اہم موضوع ہے یہ. اللہ تعالیٰ نے سورہ الحشر میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. میرے نبی جو تمہیں دیں وہ لے لو. اسے بولتے ہیں غیر مشروط اطاعت. کون سی اطاعت؟ غیر مشروط، یعنی اس میں شرط کوئی نہیں کہ جی میں اے گل مناں گا تے اے گل نہیں مناں گا. نا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں ہماری طرف سے شرط کوئی نہیں. وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو میرے نبی میرا رب کہتا ہے تمہیں دے دیں وہ تم نے لینا ہے. اس تناظر میں سمجھ لیں، وہ تم نے لینا ہے. وما نہاکم، اور جس بات سے تمہیں منع کر دیں، فانتہو، پر اس بات سے تم نے رک جانا ہے. اچھا میرے بھائیوں، امت مسلمہ کی کتنی تعداد ہے؟ اربوں ہے نا. لیکن کتنے ہی لوگ ہیں جنہیں آج تک عملاً اس آیت کی سمجھ نہیں آئی کہ جو میرے نبی نے دینا ہے
جو اللہ کے نبی نے بتانا ہے وہ لینا ہے ہم نے، باقی جس چیز سے انہوں نے کہہ دیا یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا۔ پھر صحیح بخاری میں ہی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا، جس نے ہمارے اس دین میں کچھ نیا ایجاد کیا۔ دیکھیں دنیا میں جو انوینشنز ہوتی ہیں نا، ایجادات ہوتی ہیں، لوگ ان ایجادات کو سراہتے ہیں، بڑی گل ہے جی اس نے یہ تھا، یہ ماڈل آ گیا جی، گاڑی کا یہ ماڈل، موبائل کا فلاں 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 فلاں، ایجادات ہو رہی ہیں جی، جدید ٹیکنالوجی آ رہی ہے۔ تو یہاں کیا ہے، دین کے مسئلے میں ایجادات کرنا سخت حرام ہے۔ کیا فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا، صحیح بخاری مسلم حدیث کی ساری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، متواتر حدیث ہے۔ فرمایا جس نے ہمارے اس دین میں کچھ نیا ایجاد کیا، ما لیس فیہ، جو اس میں نہیں تھا، جو اس میں نہیں تھا، فہو رد، وہ مردود ہے۔ دین کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اسے کمپلیٹ کر گئے، مکمل کامل، نہ کچھ اس میں آ سکتا ہے آپ کے بعد، نہ کچھ اس سے نکل سکتا ہے۔ دین تو مکمل ہے، کمپلیٹ ہے۔ اگر کوئی اس دین میں سے کچھ نکالے گا تو میرے بھائیوں وہ کیا ہوگا، فہو رد، وہ مردود ہے۔ پھر ایک اور جگہ پر آپ نے نا بہت سارے اعتراض سنے ہوں گے کہ جی یہ منع کہاں ہے، سنا ہے اعتراض؟ یہ بتائیں یہ منع کہاں ہے؟ تیجا، ساتواں، 40واں برسیاں، منکے کی ٹھکا ٹھک، فلانی مجلس، لائٹیں بند کر کے حال پڑھ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں نا لوگ۔ ہاں جی، ہمارا وزیر اعظم بھی پچھلے دنوں کہہ رہا تھا میں صوفی یونیورسٹی بناؤں گا، تو سارے انو چرسی بنائے گا، صوفی یونیورسٹی۔ صوفی یونیورسٹی میں صوفیزم سکھایا جائے گا۔ صوفیزم میں کیا ہے؟ یہی سارے کام ہیں، نماز، روزہ، حج، زکات، جہاد، تلوار، غلبہ، وہ تو ہے ہی نہیں وہاں۔ کسی سے پوچھ لو، ہاں جی نماز کیوں نہیں پڑھتے، سانو معاف نے، بابا جی جانن تے اللہ جانے، یار یہ آپ کی گاڑیوں پہ لکھا ہوتا ہے، بابا جی جانن تے اللہ۔ پچھلے دنوں میں گزر رہا، اس نے حسین جانے تے اللہ جانے، رضی اللہ عنہ۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ظالموں کے سب سے بڑے دشمن ہوں گے۔ وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر جان دینے والے تھے۔ اب کیا ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے چیزوں کو ایجاد کر کے دین بنا لیا، اور وہ دین بن گیا، اور جو سنت پر عمل کرے اس کے لیے مشکلات۔ تو کہتے ہیں منع کہاں ہے، یہ بتائیں کہ یہ فلاں عمل جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، 11ویں شریف یا فلاں، یہ منع کہاں ہے نا سوال۔ اس سوال کا جواب صحیح بخاری اور مسلم میں اللہ کے نبی نے خود دیا ہے۔ یہ حدیث یاد کر لیں سارے، 5 ہی لفظ ہیں اس کے سارے، پڑھ لیں میرے پیچھے۔ من عمل عملا، جس نے کوئی ایسا عمل کیا، لیس علیہ امرنا، جس پر ہمارا حکم نہیں تھا، فہو رد، وہ عمل مردود ہے۔ یہ ہے منع، یہ ہے منع کہ جس عمل پر اللہ کے نبی کا حکم، عمل، اجازت موجود نہیں، وہ عمل نہیں کیا جائے گا۔ پھر ایک اور بات، ایک اور تناظر میں سمجھ لیں، فجر کی کتنے فرض ہیں؟ 2 ہیں نا، 2 ہی ہیں، ساری امت اس پر متفق ہے، حنفی، شافی، مالکی وغیرہ وغیرہ سارے متفق ہے نا کہ فجر کے فرض 2۔ اب اگر کوئی مولوی، کوئی امام، کوئی محدث، کوئی پیر، کوئی بڑا یہ کہہ دے کہ آج کے بعد ہم فجر کے 4 فرض ادا کیا کریں گے، کتنے؟ 4۔ کون سے؟ فجر کے۔ مجھے آپ اس سوال کا جواب دے دیں، کیا اس 4 فرض کے پڑھنے والے کو ثواب ملے گا یا گناہ؟ یار نماز پڑھنے پہ گناہ، قرآن پڑھنے پہ گناہ، رکوع کرنے پہ گناہ، سجدہ کرنے پہ گناہ۔ سجدہ ہی کیا نا اس نے،
نماز ہی پڑھی ہے نا, رکوع ہی کیا ہے نا, 2 رکعتیں ہی زیادہ پڑھی ہے نا, گناہ کیوں ملے گا؟ یہ اپنے آپ سے پوچھیں. اس لیے گناہ ملے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے 2 فرض بتائے ہیں, اور جو آپ سے آگے بڑھ کے فجر کے 4, 6, 8 فرض ادا کرے گا, یہ فرض ادا کرنا زیادہ بھی اس کے لیے وبال بن جائے گا. یہ ہے منع کہاں ہے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ ایک اور تناظر میں سمجھے. جتنا دیا رسول اللہ نے, جتنا دیا, جیسے دیا, جہاں دیا, جس طریقے سے دیا, اسی طریقے پر کرنا پڑے گا. نہ ہیئت تبدیل ہوگی, نہ طریقہ تبدیل ہوگا, نہ نظام تبدیل ہوگا, نہ عدد تبدیل ہوگا, نہ دن تبدیل ہوگا, نہ وقت تبدیل ہوگا, نہ نظام تبدیل ہوگا. بعینی ہی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال, افعال, عقائد بتا دیے, رتی برابر بھی ان میں آپ کوئی بڑے سے بڑے محدث بھی تبدیلی نہیں کر سکتے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ سنن ابو داود میں حدیث ہے, یہ میرے نوجوان سمجھ لو, یہ دلیلیں ہیں عقلی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدے اور رکوع میں قرآن پڑھنا منع ہے. قرآن کہاں پڑھا جاتا ہے؟ تراویح میں جب قرآن ہم سنتے ہیں تو سجدے میں پڑھتے ہیں, قیام میں پڑھتے ہیں نا. اس کا نام کیا ہے؟ قیام رمضان, قیام اللیل. کیا فرمایا؟ قیام کے اندر قرآن پڑھو. قم اللیل الا قلیلا. اسی طرح اللہ قرآن میں کہتا ہے نا قیام کریں. من قام رمضان, جو رمضان میں قیام کرتا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ, اللہ اسے سارے گناہ معاف کر دے گا. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ سجدے میں اور رکوع میں قرآن کی تلاوت نہیں کرنی. کس نے منع کیا؟ رسول اللہ نے منع کیا. اچھا کوئی بندہ آپ کے پاس آئے ہیں, بڑا نیک, بڑا پاک, بڑے پہنچی شخصیت, وہ کہ جی میں نے سجدے میں پورا قرآن ختم کیا, اسے ثواب ملے گا کہ گناہ؟ اسے قرآن پڑھنے پر بھی گناہ اس لیے ملے گا کہ اس نے قرآن اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف پڑھا ہے. جہاں آپ نے منع کیا تھا وہاں پڑھا ہے. یہ ہے اصل سمجھنے والی بات, جو لوگ اگر سمجھ جائیں تو وہ کبھی بدعت نہ کریں. بدعت کسے کہتے ہیں؟ نئی چیزیں, نیا نظام. پھر ایک اور سوال لوگ کرتے ہیں, وہ اینک بھی تو بدعت ہے, یہ سپیکر بھی تو بدعت ہے, کہتے ہیں نا لوگ, یہ سٹیج بھی تو بدعت ہے, یہ کارپیٹ بھی تو بدعت ہے. میرے بھائیوں بدعت کہتے کسے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں دین میں نیا کام. کس میں؟ دین میں نیا کام. میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر سپیکر میں جمعہ نہ پڑھایا جائے تو جمعہ ہی نہیں ہوتا. ہمارا تو کوئی عقیدہ نہیں ہے. ہم کئی دفعہ بغیر سپیکروں کے جمعے بھی میں نے مسجدوں میں پڑھائے ہیں. یہ ایک ضرورت کے تحت آپ یوز کر رہے ہیں. نہ بھی ہو تو جمعے کے ادا ہونے میں سپیکر کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. کارپٹ نہ پڑا ہو, پہلے کارپٹ تھا ادھر؟ نہیں تھا, سادہ صفیں تھی, جمعہ اس وقت بھی ہو جاتا تھا, آج بھی ہو جاتا ہے. ہاں اگر کوئی یہ کہے کہ سپیکر کے بغیر جمعہ نہیں ہوتا, کارپٹ کے بغیر جمعہ نہیں ہوتا, سپیکر کے بغیر اذان دینا جائز نہیں, پھر یہ بھی بدعت ہے, کیونکہ اس نے دین کا حصہ بنا لیا. اب دیکھیں نا کیا کہتے ہیں, کہندا جن نے دربار تے دودھ نہ چاڑیا اودی مجھاں دا دودھ خشک ہو جائے گا. بزرگوں سنا ہوا ہے, تیری بھینسوں کا دودھ خشک ہو جائے گا اگر تو نے بابا جی کے دربار پر دودھ نہ چڑھایا. یہ ہے اصل بدعت. دودھ دینے والا کون؟ اللہ. بھینس میں دودھ پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. تو بابا جی کے دربار کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ ہے اصل مصیبتیں جو آج ہماری سوسائٹی کے اندر دین بن چکی, اور جو دین ہے وہ بالکل گمنام ہوتا جا رہا ہے. تو آج میرے بھائیوں پہلے بدعت کے بارے میں نے سمجھایا. اب یہ ہے کہ ایک شخص بیمار ہے, میں نا صرف چلتا جاؤں گا, آپ کو ٹپس دینی ہے, باقی تفصیل انشاءاللہ پھر اس کی بیان کریں گے.
ایک بندہ بیمار ہے، مرنے کے قریب ہے، بیمار نہیں ہے، ایکسیڈنٹ ہے، مرنے کے قریب ہے، تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے، من کانا آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے کی زبان سے آخری کلمہ لا الہ الا اللہ نکلا وہ جنت میں جائے گا۔ پر نکلے گا کس کی زبان سے؟ جتنا دل ہے یاد کر لو، جتنا دل ہے حفظ کر لو، نکلے گا اس کی زبان سے جس نے کلمہ طیبہ کے تقاضوں کو اپنی زندگی میں پورا کیا، اللہ کی توحید پر پختہ ایمان رکھا، رسول اللہ کی رسالت پر عمل ایمان رکھا، پھر جا کر اس بندے کے زبان سے اللہ تعالیٰ کلمہ نکلوائے گا۔ اور جس بندے کو میوزک سنے بغیر، بے حیائی کیے بغیر، گندی ویڈیوز دیکھے بغیر نیند ہی نہیں آتی، ایسے بندے کو کلمہ کیسے نصیب ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوسری چیز فرمایا، مومن کی موت، ایمان والا جو ہوتا ہے نا، اس کی موت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ایمان والے کو جب موت آتی ہے، متقی شخص کو موت آتی ہے، اللہ کے بندے مطیع فرما بردار کو جب موت آتی ہے تو میرے نبی نے فرمایا اس کی پیشانی پر تم پسینے کے قطرے دیکھو گے، یہ اس کی ایک سائن ہے۔ ہم نے کئی لوگوں کو مرتے دیکھا ہے، بہت کم یہ منظر پیش آتا ہے، پسینے کی پیشانی کے پسینے کے ساتھ مومن مرتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی شخص کسی کے فوت ہونے کا وقت آ جائے تو ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے کلمہ طیبہ کی تلقین۔ کیا کرنا ہے آپ نے؟ آپ کے والد، والدہ، رشتہ دار، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی بندہ پتا ہے کہ اب یہ فوت ہو جائے گا، آپ نے کیا کرنا ہے؟ اسے کلمہ طیبہ کی تلقین کرنی ہے۔ تلقین ایسے نہیں کرنی کہ اسے کہیں کہ کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھے، کلمہ پڑھے، ایسے نہیں کہنا اسے، نہ، اسے مخاطب نہیں کرنا، کیونکہ جس پر نزع کی کیفیت ہے، ہم سب کے ساتھ یہ وقت آنا ہے، کوئی نہیں، ہمارے والدین نے، آباء و اجداد نے، ہم نے، سب نے مرنا ہے نا، تو ہماری اولادوں کو یہ علم ہونا چاہیے۔ کلمے کی تلقین سے کیا مراد ہے؟ یہ نہیں کہنا کلمہ پڑھ، کیونکہ اگر تم نے کہہ دیا، دیکھیں اس پر دوائی کا اثر ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے کہا کلمہ پڑھ، اس نے کہا میں نہیں پڑھتا، تباہی ہوگی نہ، یہ نہیں کہنا۔ کلمے کی تلقین سے کیا مراد ہے؟ آپ کے والد ہیں، والدہ ہے، دادا ہے، کوئی بندہ بیچارہ شہید ہو رہا ہے، کوئی بندہ بیمار ہے، کوئی ایکسیڈنٹ میں ہے، کوئی بھی ہے، آپ اس کے بالکل قریب ہو کر کیا کریں گے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد، بس اس کے قریب ہلکا ہلکا یہ پڑھتے جائیں، اس کے قریب ہو کر ہلکا ہلکا کلمہ طیبہ پڑھتے جائیں، اس نیت سے کہ اسے تلقین کی گئی ہے اگر میرے اللہ نے چاہا تو اسے کلمہ پڑھنے کی طاقت اللہ نصیب کر دے گا۔ بس یہ نہیں کہنا کہ کلمہ پڑھ، کیونکہ وہ انکار کر سکتا ہے آگے سے۔ کلمہ طیبہ پڑھنا ہے۔ پھر ایک اور بعض روایات کے اندر ہے جی اس کے قریب سورہ یاسین پڑھیں، یہ روایات صحیح نہیں ہے۔ سورہ یاسین کا پڑھنا یا قرآن کی تلاوت میت کے پاس کرنا یہ ثابت نہیں ہے، صرف کلمے کی تلقین کرنی ہے، کلمے کی تلقین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ، جس طرح بھی آپ کر لیں، کلمہ طیبہ کی تلقین کرنی ہے۔ اب میت فوت ہو گئی، جو بزرگ تھا، بندہ تھا، وہ فوت ہو گیا، سب سے پہلا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی میت فوت ہو جاتی ہے تو اس کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں اور وہ نظر روح کا پیچھا کرتی ہے، اس لیے میری امت کے لوگوں کو یہ حکم ہے کہ فوری طور پر اس کی آنکھوں کو بند کر دیں اور کیا پڑھیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب بھی اللہ کی طرف سے ہیں
ہم سب بھی اللہ کی طرف سے ہیں، یہ بھی اللہ کی مخلوق تھی، اللہ کی طرف سے تھا، اور ہم سب نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پڑھنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا، جب آپ نے اس کو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا، اس کے بعد اب اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے اس کے غسل، اس کے جنازے کا۔ لیکن اس سے پہلے بھی کچھ امور ہیں۔ میت کو بوسہ دینا، مثلا کوئی فوت ہو گیا، آپ کے بزرگ فوت ہو گئے ہیں، کوئی فوت ہو گیا، تو کوئی شخص دور سے آیا ہے تو وہ ان کے چہرے سے کپڑا اٹھا کر بوسہ دے سکتا ہے، پیشانی پر بوسہ دے لے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت ذرا باہر تھے۔ جب آپ تشریف لائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک پر کپڑا تھا، انہوں نے اٹھایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کا بوسہ لیا، اور وہاں پر آپ نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو کے اوپر کبھی دو موتوں کو جمع نہیں کرے گا، یعنی ایک موت برحق تھی، وہ سب کے لیے ہے، اس کے بعد آپ کے لیے کوئی موت نہیں۔ میت کا بوسہ لیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی فیمیل میت ہے تو اس کا کوئی بھی محرم اس کا بوسہ لے سکتا ہے، ماں ہے، خالہ ہے، پھپھو ہے، سگی دادی ہے، نانی ہے، لیکن محرم، غیر محرم نہیں۔ مرد ہو تو غیر محرم بھی بوسہ، مثلا مردوں میں سے کوئی بھی بوسہ لے سکتا ہے، لیکن عورتوں کے لیے وہی حکم ہوگا کہ محرم عورت بوسہ لے سکتی ہے، اس کی ماں ہے، اس کی دادی ہے، اس کی بیٹی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اصول یاد۔ محرم اور غیر محرم کا فرق مرنے کے بعد بھی ہے۔ ہمارے یہاں محلے میں کوئی عورت فوت ہو جائے جس کو کوئی نہیں جانتا، سارے چہرہ دیکھنے کے لیے بھاگتے ہیں۔ غیر محرم کا چہرہ اگر دنیا میں دیکھنا ناجائز تھا تو مرنے کے بعد بھی دیکھنا ناجائز ہے، لیکن غیر محرم عورت کی چارپائی کو کندھا دیا جا سکتا ہے، یہ امت مسلمہ کا فرض ہے۔ اگر اس کے محرم دے لیں تو ٹھیک ہے، لیکن جو عورت فوت ہوئی اس کی تدفین میں قبر میں اتارنے کے لیے اس کے محرم کو ترجیح دی جائے گی، الا کہ محرم موجود ہی نہ ہو۔ ایسی بھی ہوتی ہیں نا بیچاری خواتین جن کا کوئی محرم موجود نہیں، حالات خراب ہیں، شام میں بہت سارے ایسے کیسز آئے، تو وہاں پھر امت کے لوگوں پر فرض ہوگا اس کی تدفین، لیکن ترجیح محرم کو دی جائے گی۔ تو یہ احکامات ہیں۔ اسی طرح میت کے غسل کے حوالے سے میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھ لیں کہ زوجین ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں۔ زوجین یعنی میاں بیوی ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث نمبر 107 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سر میں شدید درد تھا، اور اس درد کی وجہ سے آپ نے کپڑا باندھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا مجھے آج بڑا ہی شدید درد ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میں اس سے مر جاؤں گی۔ پتہ ہے شدید درد سے بندہ کہتا ہے آج نہیں میں بچنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اگر آپ میری زندگی میں ہی فوت ہو گئی تو میں آپ کو خود غسل دے کر کفن پہنا کر دفن کروں گا، آپ کو پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ کس نے فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ کے لیے۔ تو زوجین ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں۔ اسی طرح غسل دینے والا، میت کو غسل دینے والا یا عورت کو غسل دینے والی عورت، ان کے لیے بہت بڑی بشارت ہے۔ فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے کسی میت کو غسل دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا کرے گا۔ غسل دینے والے کے لیے اگر وہ غسل دینے کے بعد خود بھی غسل کر لے تو مستحب ہے، فرض نہیں ہے، یعنی اس کے لیے مسنون ہے، اچھا ہے کہ وہ غسل کر لے، لیکن کم از کم اس کے لیے میت کو غسل دینے کے بعد وضو کرنا فرض ہے۔ میت فوت ہو گئی، اب آپ نے اسے پھٹے پر لٹایا، اگر تو کوئی ایسی میت ہے جو زخمی ہے، جسم خراب ہے، نہلانا مشکل ہے، ممکن نہیں ہے،
تو پھر میرے بھائیو اللہ نے رخصت دی ہے اسے غسل نہ دیا جائے. بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کیسز، ایکسیڈنٹ ہوا، بالکل کچومر بنا ہوا ہے یا کچھ جل گیا یا پانی میں تھا تو اس کے اوپر پانی ڈالنے سے کھل جائے تو اسے پھر غسل نہ دیا جائے، اسے ویسے ہی تدفین کر دی جائے. لیکن جس کو غسل دینا ہے پیٹ وغیرہ دبائیں، جو غلاظت ہے نکل جائے، لیکن اس میں سطر کا لحاظ ضرور رکھنا ہے. دستانے گلوز استعمال کریں. ناف اور گھٹنوں تک مرد اور عورت کا پورا جسم اس کے اوپر کپڑا ڈال کر اسے نہلائیں. بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ بال صاف کرنا شروع ہو جاتے ہیں. نہ، میت کے بال نہیں صاف کرنے، جو ہو گیا وہ ہو گیا. 40 دن تک تو اجازت ہے نا. کسی بندے کو یا عورت کو 40 دن کا وقت ہے میکسیمم کہ آپ اپنے بغلوں کے اور زیر ناف بالوں کو صاف کر سکتے ہیں. کتنا وقت ہے؟ 40 دن. یہ میکسیمم ٹائم ہے. کوئی ہفتہ وار کر لے، 2 ہفتے بعد کر لے، 3 ہفتے بعد کر لے، نو پرابلم. 4 ہفتے بعد کر لے. 40 دن سے زائد کسی مرد و عورت مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے زیر ناف اور بغلوں کے بالوں کو صاف نہ کرے. بڑا وقت اللہ نے دیا ہے. 40 دن تھوڑا ٹائم نہیں ہے. اور یہ اس لحاظ سے دیا جب مشکل حالات تھے. اور ابھی بھی دیکھ لیں، لوگ سردیوں میں ہیں، گلگت بلتستان ہے، کشمیر میں ہیں، میرے بھائیو ایسے ایسے علاقے ہیں جہاں پانی دستیاب نہیں، تو اللہ نے کہا 40 دن میں تو تجھے دستیاب ہو ہی جائے گا نا. لیکن کوئی شخص اگر اپنی روٹین میں ہر جمعے یا ایک جمعہ چھوڑ کر جیسے اس کی روٹین ہے، یہ اس کے لیے جائز ہے 40 دن. لیکن میت کے بالوں کو صاف کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے. وہ جیسے ہے اسے غسل دے دیں. آپ پیٹ دبائیں گے، غلاظت نکلے گی، اس کے بعد نماز والا وضو کروانا ہے. منہ وغیرہ ناک وغیرہ صاف کیا جائے اچھے طریقے سے. کافور ملا لیں پانی میں، 7 عدد یا طاق عدد بیری کے پتے ابال کے ملائیں. یہ اللہ کے نبی نے حکم دیا. اب آپ نے نماز والا وضو کروانا ہے اسے. نماز والا وضو بازوؤں تک وضو کروا کے اس کے سر میں 3 چلو ڈالنے ہیں. اس کے بعد آپ صابن شیمپو اچھے طریقے سے صاف کرنا ہے جسم کو. پھر آخر میں اس کے پاؤں دھو لینے ہیں. اور ظاہر ہے عمومی غسل میں بھی کیا ہے، سب سے پہلے مرد و عورت جس نے غسل کرنا ہے وہ شرمگاہ کو دھوئیں، پرائیویٹ پارٹس کو دھو لیں اچھے طریقے سے. پھر اس کے بعد نماز والا وضو کریں بازوؤں تک. پھر 3 چلو بھر کے پانی کے سر پہ ڈالیں، جڑوں میں پہنچائیں. پھر آپ دائیں طرف سے شروع کر کے پورے جسم پر پانی بہا لیں. آخر میں آپ اپنے پاؤں دائیں کو اور پھر بائیں کو دھو لیں. یہ آپ کا وضو اور غسل دونوں ہو گئے. جو طریقہ عام غسل جنابت کا ہے وہی طریقہ میت کے غسل کا ہے. اس کے بعد جو صحیح احادیث ہے نا، ان میں مرد ہو یا عورت ہو، میت کے لیے 3 کپڑے ہیں کفن کے. اور اس میں ترغیب یہ ہے کہ سفید کپڑا استعمال کیا جائے. اگر کہیں جنگی حالات ہوں، سفید کپڑا نہ ملے تو پھر کوئی بھی کپڑا استعمال کیا جا سکتا ہے. اگر کپڑا بھی نہ ملے تو پھر گھاس ڈال کر بھی دفن کیا جا سکتا ہے. جیسے غزوہ احد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر میں 4 5 6 صحابہ کو میرے بھائیوں دفن کیا. جب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، ان کے غسل کرنے کی باری آئی تو کپڑا بہت چھوٹا تھا. اگر چہرے پر دیتے تو ٹانگیں ننگی ہو جاتی، اگر ٹانگوں پر دیتے تو ناف تک ننگا ہو جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے چہرے پر کپڑا دے کر ان کی ٹانگوں پر ازخر گھاس، وہ گھاس ہوتا تھا لمبا سا، یہ ڈال دو، یہی ان کے لیے کفن ہے. اور فرمایا اللہ کی قسم یہ شہید قیامت والے دن اسی طرح اٹھیں گے محشر کے میدان میں، اور محشر کے میدان میں ان کے جسموں سے خون جاری ہوگا اور اس سے عنبر اور خوشبو اور کستوری کی مہک آ رہی ہوگی. اللون لون الدم والریح ریح المسک. کتنی فضیلت ہے، مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی. تو دفن کر دیا. اگر کپڑا نہیں ملتا تو ٹھیک ہے. یہ جی اور عورت کے 7 کپڑے وہ چھوٹے چھوٹے سے انہوں نے بنے، یہ ساری خرافات ہیں. 3 عدد، 3 کپڑے مرد اور عورت دونوں کے لیے. ہاں، عورت کے غسل میں اسے کنگھی کر کے، اس کی مینڈیاں بنا کے، چھوٹی چھوٹی سی گتیں کر کے اچھے طریقے سے ان کو کفن پہنایا جائے.
کفن پہنا لیا. اس کے بعد کفن پہنانے کے بعد میت کو گھر میں رکھنا. آپ نے دیکھا آج کل نیا فتنہ شروع ہو گیا کہ میت گھر میں پڑی ہے, وہ جناب 2-4 عورتیں, کاروبار ہے بنا ہوا ان کا, بزنس بنا ہوا ان کا. مرد ہے تو مرد, عورتیں ہیں تو عورتیں, وہ جناب 5-7 کا دتھا آ جائے گا, وہاں درود سلام نعت اور پتہ نہیں کیا کیا, وہ آدھا گھنٹہ وہ لگے رہتے ہیں میت کے. نہ, میت کو کفن دینے کے بعد گھر میں رکھنا جائز نہیں. فوری طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فوت ہو گیا فوری طور پر اسے دفن کرو, جلدی جلدی لے کر چلو, تیز چل کے جاؤ, تاکہ اچھا ہے تو اپنے مقام پہ پہنچے, برا ہے تب بھی اپنے مقام پہ پہنچے. بالکل یہ عمل جائز نہیں ہے. جب میت کو اٹھایا جائے اس وقت گھر والوں کا پیٹنا, رونا, آوازیں بلند کرنا, ایک ہوتا ہے آنکھوں سے آنسوؤں کا جاری ہو جانا. ٹھیک ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, آپ اس کے لیے مغفرت کی دل میں دعا کرتے رہیں, یا اللہ آسانی فرما دے. شور شرابہ, لپٹنا, شور ڈالنا, نوحہ کرنا, واویلا کرنا, بین کرنا, شور ڈالنا, اور میرے بھائیوں پھر جو دور دراز سے رشتہ دار آتے ہیں وہ جناب گلی کے کونے سے ہی شروع ہو جاتے ہیں وغیرہ نوحے کرنے, بین کرنے کہ تجھے موت نہ آتی مجھے آ جاتی, کفریہ کلمات, ناشکری کے کلمات, یہ حرام ہے. صبر کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوحہ کرنے والی, واویلا کرنے والی, بین کرنے والی عورت قیامت کے دن اسے آگ اور گندک کا لباس پہنایا جائے گا. ماتم کرنے والوں کے لیے رسول اللہ کا فرمان ہے لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ, اس کا کوئی تعلق نہیں میرے ساتھ جس نے چہرہ پیٹا, گریبان پھاڑا اور جاہلیت کی پکارا. یہ عمل سارے حرام ہیں. خاموشی کے ساتھ, شور نہیں کرنا, خاموشی کے ساتھ میت کو اٹھائیں, اور میت کے ساتھ جب چلنا ہے رسول اللہ کا حکم ہے خاموشی کے ساتھ جاؤ. کلمہ شہادت پیچھے سے لوگ پڑھ رہے ہیں, کوئی دلیل نہیں اس کی, کوئی دلیل کسی حدیث کے اندر, صحابہ کے عمل کے اندر, خلفاء کے عمل کے اندر ہمیں نہیں اس کی ملی. لیکن یہ بات ضرور ملی کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا, فرمایا جب میت کو لے کر جاؤ تیز تیز چلو, تیز تیز چلو, خاموشی کے ساتھ جاؤ. ہاں, اپنے دل میں آہستہ سے تذکیر, نصیحت, استغفار, اس کے لیے دعائیں وہ آپ کر سکتے ہیں. تیز چلنا ہے, خاموشی کے ساتھ جانا ہے, شور نہیں کرنا, یہ ہے طریقہ. اسی طرح اللہ اکبر, اب جنازے کی باری آ گئی تو نماز جنازہ میں میت کو آپ نے رکھنا ہے. اس کے لیے طاق عدد صف بن جائے تب بھی جائز ہے, جفت صف بن جائے تب بھی جائز ہے. ہمارے ہاں نا وہ شور ڈال لیتے ہیں, جوہلا ہیں, علم ہے کوئی نہیں, طاق کرو جی طاق کرو, طاق عدد صف ہو تب بھی ٹھیک. بھائی اگر بندے ہی اتنے نہیں ہیں کہ طاق 2 بندے ہیں جنازہ پڑھنے والے, طاق صف کیسے بناؤ گے تم؟ اسلام تو فطرت کا دین ہے نا, تو یہ غیر فطری بات ہے. صف 1 بنے, 10 بنے, 13 بنے, 100 بنے, شریعت اس پر کوئی حکم نہیں دیتی. جب نجاشی علیہ رحمہ فوت ہوئے نا حبشہ کے اندر, جبریل علیہ السلام نے آ کے بتایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں بنوائیں, تو اس وقت کتنی صفیں تھیں؟ جفت عدد صفیں تھیں. جس کا جنازہ اللہ کے نبی نے پڑھایا تو صفیں بنائیں, نماز جنازہ پڑھیں. نماز جنازہ جہرن سرن دونوں طریقوں سے جائز ہے. بلند آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں, نیچی آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن بلند آواز سے پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ ہم آج کل دین کو سیکھنا چھوڑ چکے ہیں. دین کی رغبت نہیں ہے ہمیں. آپ اٹھا لو بھائی, آپ کمپیریزن کر لیں, آپ 100 لڑکے جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے, میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو, آپ انہیں سامنے بٹھا لیں, اگر وہ نماز جنازہ کی دعائیں سنا دیں تو مجھے پوچھ لیجئے گا. نہ طریقہ نہ دعائیں, کوئی ان میں سے ایک ہوگا یا 2 ہوں گے جس کے پیرنٹس نے کوئی اسے سکھا دیا, ورنہ پی ایچ ڈی اور پتہ نہیں کیا کیا. اور یار وزیروں کو سورہ اخلاص نہیں آتی ادھر,
یہ جو ایم این اے بن کے مامے بنے ہوئے ہیں پورے ملک کے اور یہ مقننہ بنی ہوئی ہے، ان کو سورہ کوثر اور سورہ اخلاص اور دعائے قنوت نہیں آتی. یہ تو دینی علم ہے. تو جہرن نماز جنازہ ہوگی اونچی آواز سے، تو کم از کم جو پیچھے کھڑا ہے وہ سن کر آمین تو کہہ لے گا کہ کوئی نہیں. ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز جنازہ ادا فرمائی، میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے دعائیں جو آپ پڑھ رہے تھے انہیں سن کر ان دعاؤں کو یاد کر لیا. اس سے کیا ثابت ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے بھی پڑھتے تھے. جہاں لوگ علم والے ہوں وہاں آہستہ آواز سے بھی پڑھا جا سکتا ہے. تو نماز جنازہ پڑھی جائے، نماز جنازہ سنت کے مطابق ادا کی جائے. اور میرے بھائیوں، آپ نے سنا ہے کوئی بندہ فوت ہو جائے نا، وہ کتنے جا رہے ہو جی؟ فاتحہ پڑھنے جا رہے ہیں. سنا ہے؟ فاتحہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. کیا پڑھنے جا رہے ہیں جی؟ بولیں گے تو سمجھ آئے گی. فاتحہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. فاتحہ سے کیا مراد ہے؟ سورہ فاتحہ، اور تو کوئی چیز مراد نہیں نا. سورہ فاتحہ ایک بار اور 3 بار قل شریف، شاید یہی پڑھتے ہیں لوگ. کیا کرنے جا رہے ہیں؟ فاتحہ خوانی کرنے جا رہے ہیں جی. انہی لوگوں سے آپ پوچھیں آپ نے نماز جنازہ پڑھی؟ جی پڑھی. نماز جنازہ میں کیا پڑھا؟ کہنا سانو تو پتہ ہی نہیں. مولوی صاحب نے کتنی دیر میں نماز جنازہ پڑھ دی؟ 1 منٹ. جو مولوی نماز جنازہ پڑھاتا ہے 1 منٹ وہ مجھے دکھا دیں. 30-40 سیکنڈ میں نماز جنازہ ختم. اور نماز جنازہ کے بعد میرے بھائیوں وہاں پھر کھڑے ہو کر دائرہ بنا کے دعا کرنا شروع ہو جاتے ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا آؤ اپنے بھائی کی نماز جنازہ ادا کریں اور اس کے لیے دعائیں کریں. کسی کی نماز جنازہ ادا کرنا اس کے لیے سب سے بہترین دعا ہے. لمبی نماز جنازہ، لمبی دعائیں کریں. تو نماز جنازہ میں دعا کی کوئی نہیں اور بعد میں اپنی طرف سے ایجاد کردہ دعا کو کر لیا. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 20 نماز جنازہ کروائیں. جائیں جا کر احادیث کا مطالعہ کریں. کتاب الجنائز، بخاری، مسلم کتابوں کو کھولیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ ادا فرماتے، دعائیں کرتے رقت کے ساتھ. اس کے بعد تدفین ہوتی، دفن کرنے کے بعد پھر قبر پر دعا ہے، اس سے پہلے دعا اور کوئی نہیں. یاد رکھ لیں پکی بات. یہ ساری گورکھ دھندے ہیں. جو اللہ کے نبی نے دیا وہ ہم نے لیا ہی نہیں، اور جس سے آپ نے منع کیا وہ ہم کر رہے ہیں. تو کیا ہے؟ لمبی دعائیں، نماز جنازہ، نماز جنازہ کا سلام پھیرا، کسی نے چہرہ دیکھنا ہے دیکھے، اور اس کے بعد جا کر ان کو دفن کیا جائے گا. دفن کرنے کے بعد تدفین کے کیا مسائل ہیں؟ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی میت کو دفن کرنے کا حکم فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیتے کہ پہلے اس کے پاؤں کی طرف سے داخل کیا جائے، پھر چہرہ داخل کیا جائے. وہ آسان ہو جاتا ہے ذرا. پہلے پاؤں پھر چہرے کو آرام سے قبلہ رخ کرنے. قبر کی 2 قسمیں ہیں، ایک لحد والی قبر ہے سائیڈ والی، اور ایک سیدھی ہے. لحد والی قبر افضل ہے. کسی جگہ پر شریلی ریتلی مٹی ہو تو سیدھی قبر بھی جائز ہے. قبر کو پختہ کرنا، قبر پر آگ کی پکی ہوئی چیزیں لگانا، اینٹیں، قبر کو سیمنٹ کرنا، قبر کو ایک بالشت ایک گٹھ سے اونچا کرنا، قبر کو سلیں ڈال ڈال کر پکا کرنا، قبر کے اوپر نام کی تختیاں لگانا، یہ ساری چیزیں لوگوں کی ایجاد کرتا ہے. سنت میں کچھ نہیں ہے. سنت میں کیا ہے؟ پائنتی کی طرف سے میت کو داخل کیا جائے، آرام سے اسے لٹایا جائے، لٹانے کے بعد اس کے چہرے کو پھیر کر قبلہ رخ کر دیا جائے. اس کے بعد اگر کوئی اوپر کچھ رکھنا چاہتا ہے نا تو اس میں سب سے بہتر حل ہے کہ وہ لکڑی کے پھٹے رکھ لے، کیونکہ وہ نہ آگ کی پکی ہوئی چیز ہے نہ ہی سیمنٹ ہے جسے چونا گچ کرنے سے منع کیا اللہ کے نبی نے. مٹی ڈالیں، ایک بالشت اونچا کریں. اور کیسے قبر ہوتی تھی؟
वल्लाह नहीं लोग बनाने देते। हमने कई कब्रों को अपने हाथों से बनाया, जनाजे पड़े, चौकोर मुस्ततील कब्र होगी और दरमियान में ऊंट की कुहान, जैसे आपने बकी के अंदर जिसे जन्नतुल बकी कहते हैं वहां कब्रें देखी है ना, बिल्कुल चौरस मुस्ततील और दरमियान में ऊंट की कुहान जितना ऊंचा। ये है कब्र का सुन्नत तरीका। हमारे यहां इतनी इतनी ऊंची। मैं एक जनाजा मैंने पढ़ा तो वो भाई बड़े अच्छे थे, उन्होंने कहा जी कब्र आपने, मैंने खुद कब्र सेट करके सुन्नत के, कुछ दिनों के बाद किसी और के जनाजे में जाना पड़ा, वो फिर उन्होंने उसी तरह की हुई थी। मुसीबत है लोगों को। हालांकि कब्र को तेरे अपनी ख्वाहिश के मुताबिक बनाने से तुझे क्या फायदा है? सुन्नत पर चलो। कच्ची कब्र, हां अल्लाह ताला ने यह आपको इजाजत दी है कि कब्र बनाने के बाद आप उसकी सरहांदी तरफ, उसके सर की तरफ कोई पत्थर रख सकते हैं। वो सफेद रख लें, काला रख लें, मोटा, लंबा, ऊंचा, अपनी निशानी का पत्थर रखें निशानी के लिए कि ये हमारी खबर है। बस इसके अलावा तख्तियां और साइडों से पक्का करवाना और मार्बल लगवाना, मेरे भाइयों इसका कुछ फायदा नहीं होगा। एक सहाबी थे, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर ना एक बाब है, सहाबा कराम की वसीयतें। सहाबा भी तो वसीयतें करके गए हैं ना। सहाबा ने पता क्या वसीयतें की? कहा लोगों मेरे और मेरी लाहत के दरमियान कुछ ना रखना, मेरी कब्र पर खैमा ना लगाना, मेरे साथ नोहा ववेला और बैन ना करना, मातम करने वाली, चेहरा पीटने वाली, गिरेबान चाक करने वाली, नोहे ववेले करने वाली लोगों, औरतों से मैं बरी हूं। कहा मेरी कब्र पे खैमे और बिल्डिंगें ना बनाना, अगर मुझे साया हुआ तो वो मेरे अमलों से होगा। साया तो अमल का चलेगा। आप चाहे मेरे भाइयों किसी की कब्र के ऊपर सोने का छत बना दें, अगर दुनिया में वो नाफरमान और बागी था, सोने का छत उसे फायदा देगा? कोई फायदा नहीं देगा। इसलिए जब आपने मैयत को उतारना है, 3-3 बुक्के भर के दोनों हाथों से सारे लोग कब्र में जरूर डालें। और वहां पर 2 अल्फाज हैं जो अल्लाह के नबी से साबित हैं, बिस्मिल्लाहि व अला सुन्नति रसूलिल्लाह। पढ़ लें, बिस्मिल्लाहि व अला सुन्नति रसूलिल्लाह। और दूसरा लफ्ज है बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह। ये लफ्ज आपने पढ़ना है और 3-3 बुक्के डाल लें। कोई ज्यादा डालना चाहे, मेहनत करना चाहे तो उसको अजर है। फरमाया जनाजा पढ़ा करो, जनाजा पढ़ा करो, तुम्हें एक क़िरात उहद पहाड़ जितना अल्लाह अजर देगा। और जो जनाजा भी पढ़े और मैयत को दफन भी करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे 2 उहद पहाड़ों जितना अजर अता फरमाएगा। तो हमने अजर लेने के लिए नमाज जनाजा पढ़नी है, सियासी जनाजे नहीं पढ़ने। अजर लेने के लिए मैयत के साथ मोहब्बत का इजहार यह है कि दुआएं की जाएं। मट्टी डाली, उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र पर खड़े होकर लंबी दुआ करते थे, लंबी दुआ करते थे। तो मेरे भाइयों कब्र पर दुआ करें, साबित कदमी की दुआ करें, अपनी मैयत के लिए दुआ करें, कब्र पर खड़े होकर दुआ करें दफन करने के बाद। अब जब आपने दफन कर दिया, इसके बाद किसी बंदे का, जिन्होंने जनाजे पढ़ लिए कब्रिस्तान से, अब हुक्म शरीयत का क्या है? जाओ अपने अपने घरों को, जाओ अपने घरों को। हमारे यहां क्या होता है, मुझे पिछले दिनों एक जनाजा पढ़ना था, मुझे कहता जी ऐलान कर दो सारे खाना खा के जाना। मैंने कहा सारों का तो हक ही नहीं। वो तेरे मोहल्लेदार, तेरे शहरदार, तेरी गली में रहने वाले, इनका क्या हक है तेरे घर से खाना खाने का? क्या हुक्म है? सही बुखारी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, फरमाया जो फोत हो जाए तुमने उसके लिए खाना बनाना है एक दिन। जो बंदा जिसके घर में मरो हो गया ना, आपने उनके लिए खाना बनाना है, ना कि आपने भी उनके घर से जाके खाना है। किसी से पूछो भाई कहां से आए हो, कहता जी कुल दा खाना खा के आए हैं। सुने लफज ये? किथे गए सी जी?
جی کل دا کھانا کھا کے آیا. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ممبر رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے النیاحہ قرار دیا ہے اور اس پر لعنت فرمائی ہے. حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, سنن ابن ماجہ کے اندر روایت ہے, کہتے ہیں ہم صحابہ میت کے گھر میں جمع ہونے کو, جمع ہونے سے کیا مراد ہے پتہ ہے؟ ہم صحابہ میت کے گھر میں اکٹھ کرنے کو, جمع ہونے کو, پھوڑی ڈالنے کو اور وہاں سے کھانا کھانے کو کیا قرار دیتے تھے؟ نوحہ. اور نوحہ پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے. میت کے گھر سے کھانا نہیں کھانا, میت کو کھانا کھلانا ہے میت کے گھر والوں کو. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ موتا میں شہید ہوئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محلے داروں کو کیا حکم دیا؟ جعفر کے گھر والے پریشان ہیں, مغموم ہیں, ان کے لیے کھانا بناؤ. اور ہمارا کیا ہوتا ہے؟ ان کے گھر سے کھانا کھاؤ. ہاں جو دور کا مہمان ان کے گھر میں آیا, کوئی کراچی سے آ گیا, کوئی لاہور سے آ گیا, جو بیچارہ اب ان کے گھر کا فرد ہے وہ ان کے گھر سے کھا سکتا ہے. محلے والے, علاقے والے, شہر والے, گلی والے, ان کے لیے میت کے گھر کا کھانا درست نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی جی؟ یہ ہے آسان سا مرنا. اور ہمارے ہاں کیا ہے؟ مرنا اتنا مشکل کر دیا. اللہ کی قسم میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے آ کر مجھے کہا میں 1,00,000 کا مقروض ہو چکا ہوں اور 1,00,000 کا قرض مجھ پر اپنے باپ کی کل کرنے پر لگا ہے. میرے خاندان والے کہتے تھے تو بدبخت ہے, تو بدبخت ہے کہ تو اپنے باپ کے کل پر کھانا نہیں کھلا سکتا. ایصال ثواب کرنا چاہتے ہو نا؟ والد فوت ہو گئے, والدہ فوت ہو گئی, دادا دادی فوت ہو گئے, ضرور کرو. وہ جو تو نے 1,00,000 کی روٹیاں لوگوں کو کھلانی ہے, جا کے اس کا کوئی نلکا لگوا, کسی یتیم بیوہ کے گھر میں راشن ڈال, مسجد بنا, اللہ کی راہ پر خرچ کر, نیکی کے راستے میں لگا, کسی غریب کو گرم کپڑے لے کر دے دے, کسی غریب کا علاج کروا دے, کہیں جا کے ٹھنڈے پانی کا کولر لگوا دے, کسی جگہ پر مسجد میں پنکھے لگوا دے, لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کا رستہ نکلوا دے. کتنے کام ہیں؟ ہزاروں کام ہیں جو آپ صدقہ جاریہ کے لیے اپنے والد والدہ کے لیے کر سکتے ہیں, اور ان کا حقیقی فائدہ ان کو ملے گا. ملے دارانوں اور میرے بارے سیاسیوں کو اور بے نمازوں کو اور میرے بھائیوں فاسقوں فاجروں کو روٹیاں کھلانے سے تمہیں کیا ملے گا؟ ایک تو شریعت کی نافرمانی, ایک کوئی فائدہ نہیں. دیکھیں نا پھوڑی ڈلی ہوئی ہے, سگریٹ چل رہے ہیں, اخبار 5 قسم کا وہاں پر پڑا ہے, حقہ گھوم رہا ہے, سیاسی گفتگو جاری ہے, اور میرے بھائیوں لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں انہیں کوئی غرض نہیں, یہ نون کاف جیم دال میم لام ہے خاف, ان کو کوئی غرض نہیں تیرا باپ جنت میں جائے یا جہنم میں جائے. ان کو غرض ہے اپنی سیاست چمکانے کی. یہ صرف تجھے چہرہ دکھانے کے لیے آتے ہیں کہ چودھری صاحب آئے سن. کوئی فائدہ نہیں ایسے امور کا. آپ صدقہ جاریہ بنائیں ان کے لیے. کوئی فوت ہو گیا, دیکھیں نا, ایک مسجد آپ نے کھڑی کر دی اپنے والد کے ایصال ثواب کے لیے, جب تک وہاں نماز پڑھی جائے گی ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ قرآن لے کر رکھ دیں, یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھیں, یہ کام ہے کرنے والا, یہ کام ہے کرنے والا. پھر ہمارے ہاں میت کو قبر میں دفن کیا, ایک سراندی کھڑا ہو جاتا ہے, ایک پابندی کھڑا ہو جاتا ہے, کوئی اذان دے گا, کوئی سورت آیتیں پڑھے گا. ایسی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے. دفن کرو اور اس کے بعد دعا کرو. یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم. تو ایصال ثواب کرنا ہے ضرور کریں, لیکن میتوں کے گھر میں جمع نہیں ہونا, وہاں سے کھانے نہیں کھانے. اچھا جی, ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں, سب سے بالخصوص وہ لوگ جن کی عمریں 40 سال سے لے کر 60-70 سال تک ہیں, آج سے 15-20 سال پہلے کل کتنے دن بعد ہوتا تھا؟ 3 دن بعد ہوتا تھا. اسے کیا کہتے تھے؟ تیجا. اسی طرح
غلطی تو نہیں ہے؟ تیسرے دن بعد کیا ہوتا تھا؟ کل شریف. آج کتنے دن بعد ہوتا ہے؟ اگلے دن. کیوں؟ اگر یہ دین تھا تو 20 سال میں دن کیوں بدلے؟ دین تھا تو پھر تیسرے دن ہی ہونا چاہیے تھا. اور دیکھو نا، حج کرنے جاتے ہیں 5 ذی الحجہ سے لے کر 8 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحج تک حج کے ایام ہیں. 1441 سال بعد بھی اتنے ہی ہیں یا کم ہو گئے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ یہ دین ہے، کیونکہ یہ اسلام ہے، کیونکہ یہ سنت ہے. کل کا پہلے 3 دن ہوتے تھے. پہلے تو یہ تھا نا، منجیاں بسترے پینڈو ماحول تھا، لوگ آ کے رہتے تھے. اب میرے بھائیوں، مہمانوں کو 3 دن کون سنبھالے شہروں کے اندر؟ انہوں نے کیا اگلے دن نکول کر دے، سر چھڑا نہ. آپ نے کل کے اوپر جو پیسہ خرچ کرنا ہے نا، آپ یہ 1,00,000 1.5 لاکھ روپے کی ایک مسجد کا چھت ڈلوا دیں، سپیکر لگوا دیں مسجدوں کے، 10-15 مسجدوں کے سپیکر لگوا دیں، اور یار وہاں اذانیں ہوں گی. اللہ کی قسم آپ کے پیرنٹس کو فائدہ ہوگا. بتانا نہیں کسی کو، صرف آپ کو پتا ہو اور آپ کے اللہ کو پتا ہو. یہ والا معاملہ اللہ پسند کرتا ہے. یہ ہے خرافات. پہلے 3، پھر 10واں، پھر 7واں، پھر 21واں، پھر 40واں، پھر برسیاں. ساری زندگی تم اسی معاملے میں رہو گے. اور میرے نبی نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری کتاب الجنائز. ہماری ماں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، رسول اللہ کی زوجہ ام المؤمنین، ان کے سگے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جب فوت ہوئے، 3 دن گزرے تھے. تیسرے دن اپنی نوکرانی سے کہا خوشبو لے کر آؤ، سگا باپ فوت ہوا ہے. کیا لے کے آؤ؟ خوشبو لے کر آؤ. اپنے جسم پر لگائی اور کہا مجھے اس کی ضرورت کوئی نہیں تھی، مجھے اس کی حاجت نہیں تھی، میں نے اس لیے لگائی ہے کیونکہ میں نے دنیا کی سب سے سچی زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کا بھی سوگ 3 دن سے زیادہ کرے سوائے اس کے خاوند کے. اس کی عدت سوگ 4 مہینے 10 دن ہوگا. اور سوگ کیا ہوگا کہ وہ میک اپ نہ کرے، خوشبو نہ لگائے، بناؤ سنگار نہ کرے. باقی نہانا، عبادت کرنا، نمازیں، وہ تو اس پر فرض ہیں. سوگ کے یہ طریقے ہیں. اور مرد کے لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یار کیا ہوا ہے، تیری داڑھی ودی ہے. میرے ابو جی فوت ہو گئے سن، ابو جی فوت ہوئے، داڑھی بڑھا لی. داڑھی بڑھانا تو پھر فل فرض تھا نا تجھ پر. وہ اتنی سی کی ہوئی ہے، 10-20 دن کے بعد جب ابو جی کو گزر جائیں گے پھر شیو کروا لے گا. اسی طرح یہ کون سا سوگ ہے؟ یہ ہندوؤں کی رسمیں ہیں، یہ ہندوؤں کے انداز ہیں، یہ ہمارے انداز نہیں ہے. تو اگر اپنے والد سے محبت کرتا ہے تو پھر اپنا چہرہ نبوی بنا، محمدی چہرہ بنا، تاکہ پتہ چلے کہ یہ اللہ کے نبی کا سنتی ہے، اللہ کے نبی کے رستے پر چلنے والا ہے. اسی طرح میرے بھائیوں، یہ اس کے بیسک احکامات ہیں جو آپ کے سامنے گزارش اس لیے کیے کہ لوگوں کا مرنا مشکل نہ بناؤ. لوگوں اپنے مرنے سنت کے مطابق بناؤ، اپنی شادیاں سنت کے مطابق بناؤ. تمہارا مال بھی بچے گا، تمہارا ایمان بھی بچے گا، اور تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگے. دنیا کو تم کبھی بھی راضی نہیں کر سکتے. آپ ساری دنیا کو بلا کر میرے بھائیوں کھلا پلا دیں، آپ کو پھر بھی وہ گالی نکالیں گے. یہ ایسا تھا، یہ ویسا تھا، یہ ایسے تھا، یہ ویسے تھا. قرآن پڑھیں، قرآن پڑھیں. آپ قرآن پڑھیں گے آپ کے والد کو ثواب ملے گا. نماز پڑھیں، روزے رکھیں، زکاتیں دیں، صدقے دیں، نیکی کا کام کریں. آپ کے ماں باپ کے لیے آپ صدقہ جاری ہیں. اس سے بڑی اور کوئی نعمت ہے؟ لیکن ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں نا، اتنے قرآن اکٹھے کیے ہیں، 2 لاکھ دفعہ جناب آیت کریمہ ہے، اتنی دفعہ ہے. پھر مولوی صاحب آتے ہیں، مولوی کو کے سامنے آپ ذرا بغیر کھانے رکھے کہیں نا جی ختم پڑھ دیں، پھر میں دیکھتا ہوں پڑھتا ہے کہ نہیں. اللہ دیکھ لیں بھائی، ٹرائی کریں. دودھ، شیر خورما، کھیر، حلوے، مانڈے، چاول، کڑاہیاں اتنی پڑی ہوئی ہیں. اوے اسے کیا غرض ہے تمہارا ابا جنت میں جائے جاؤ، انہوں تو یہ ہوتا ہے میں روٹی کدو کھانی. پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے لوگوں کو بدعتوں کے اوپر لگا دیا. آپ کسی مولوی کو کہ مولوی صاحب آپ نے ختم پڑھنا ہے پر کھانا کوئی نہیں جائے، صرف ہم نے ملک کروانی ہے، کھانا نہیں ملے گا. اگر وہ آ گیا نا تو مجھے بلا لیجئے گا.
کہ جی آگے سن مولوی صاحب، میرے بھائیوں کیا دین کا حلیہ بگاڑ دیا ہے؟ کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا؟ یہ عمل تھا آپ کا کہ آپ لوگوں کے گھروں سے جا جا کے اس طرح میرے بھائیوں ختم پڑا کرتے تھے؟ بلکہ آپ کا عمل کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا، صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا میرے نبی کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہے، اتنا روئے، اتنی لمبی دعائیں کی کہ میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کاش اس کی جگہ پر آج میں مرا ہوتا، میرا جنازہ اللہ کے نبی پڑھ رہے ہوتے۔ کوئی اخلاص نہیں۔ اخلاص کو اختیار کریں۔ سنت جہاں آتی ہے وہاں سے بدعت بھاگ جاتی ہے، اسی طرح ہے نا، آپ سنتوں پر چلیں گے بدعتیں بھاگ جائیں گی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق جینا، سنت کے مطابق مرنا، سنت کے مطابق شادی، سنت کے مطابق میت کے احکامات، یہ اختیار کرنے کی توفیق دے۔ آپ تکلفات سے، مصیبتوں، پریشانیوں، قرضوں سے بچ جائیں گے۔ جس کا بندہ فوت ہوا وہ لاکھوں کا مقروض ہے، کینسر کا علاج کروا کے پہلے وہ مقروض، پھر اس کے بعد تمہیں روٹیاں کھلا کھلا کے مقروض۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستہدیہ، اما بعد، صرف ایک بات کرنی ہے۔ پاکستان نے شاہین 3 میزائل کا تجربہ کیا، پتہ ہے آپ سب کو؟ یہ شاہین 3 میزائل ہے کیا؟ پاکستان کے پاس اس سے پہلے سب سے بہترین میزائل غوری 2 تھا، جو کہ 2500 سے 3500 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بناتا تھا، اور یہ لیکوڈ فیول میزائل تھا۔ لیکوڈ فیول میزائل ہوتا ہے، اس میں لیکوڈ کی طرح فیول ایندھن ڈالا جاتا ہے، اور اس کو چلانے میں کچھ وقت لگتا ہے، ظاہر ہے وہ سارا پروسیس ہوتا ہے۔ یہ جو شاہین 3 ہے یہ جدید ٹیکنالوجی سے لیس میزائل ہے۔ اس میں جو خوبیاں ہیں، پہلی خوبی یہ سالڈ فیول میزائل ہے، اس کے اندر سکے کی طرح سالڈ فیول ہے، اس کو چلانے میں کوئی دیر نہیں لگتی، 1 منٹ کے اندر اندر اسے فائر کیا جا سکتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کا منیمم ہدف 2750 کلومیٹر ہے، اور اسے انکریز بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر گوادر سے اسے چھوڑا جائے تو 2600 کچھ کلومیٹر بنتا ہے تل ابیب، اسرائیل کا دارالحکومت۔ پورا ہندوستان اس کی زد میں ہے۔ یہ اتنا بڑا وار ہیڈ، یعنی ایٹمی اسلحہ یا کلسٹر بم اپنے ساتھ لے کر جا سکتا ہے کہ دہلی جتنا علاقہ یہ پلک جھپکتے میں بھسم کر دے۔ دہلی جتنا علاقہ تقریباً 100 کلومیٹر سکوائر۔ پھر اس کی ایک اور خوبی ہے، یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ ان کے ریڈاروں میں آ جائے۔ آپ دیکھیں نا، اس نے معاہدہ کیا روس کے ساتھ، اینٹی میزائل سسٹم، میزائل شکن نظام ہندوستان نے معاہدہ کر لیا ہے، 2 سال بعد اس کے پاس آ جائے گا۔ ابھی اس کے پاس میزائل شکن نظام آیا نہیں ہے، پاکستان نے اس میزائل شکن نظام کا توڑ پہلے تجربہ کر کے دکھا دیا ہے۔ اس میں خوبی کیا ہے؟ یہ یہاں سے اڑ کر 692 کلومیٹر اونچا جائے گا، پہلے 692 کلومیٹر اونچا جائے گا، پھر جب یہ اپنے ہدف کی طرف جائے گا تو آواز کی رفتار سے 10,000 گنا زیادہ اس کی سپیڈ ہوگی، اور یہ جب اسے کوئی ریڈار ڈیٹیکٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ اپنے آپ کو 20 اہداف کے اندر تقسیم کر لے گا۔ یعنی ریڈار کو لگے گا 20 میزائل آ رہے ہیں، اصل کا پتہ نہیں چلے گا، اصل کا جب پتہ چلے گا تو ان کا منہ اڑ چکا ہوگا انشاءاللہ۔ یہ ہوتا ہے ڈیٹرنس۔ ڈیٹرنس سے کیا مراد ہے؟ ہم نہیں چاہتے کہ جنگ ہو، لا تتمنوا لقاء العدو، اللہ کے نبی نے فرمایا جنگ کی تمنا نہ کیا کرو، ہم نہیں چاہتے جنگ ہو، لیکن ہمارا دشمن بڑا کمینہ ہے، اسلام کا دشمن، پاکستان کا دشمن، نظریہ پاکستان کا دشمن، اس کا توڑ اگر طاقت کے ساتھ نہیں کیا جائے گا تو وہ آپ کو گاجر مولی کی طرح کاٹے گا۔ یہ ہے اس کا توڑ۔ انشاءاللہ یہ جتنے دل چاہے سسٹم لے کر آ جائیں، اس علاقے کے لوگوں سے اللہ نے غزوہ ہند کروانا ہے اور اس کو کامیاب کروانا ہے۔
اللہ رب العزت ملک عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ دوسری بات میرے بھائیوں، الحمدللہ اللہ نے ہم سب کو توفیق دی، یہ پیلنگ کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں سائڈوں پر، اس پر تقریباً 2.25 لاکھ کے قریب خرچہ آیا ہے بما مزدوری، جس میں سے 50,000 روپے ہم ادا کر چکے ہیں، باقی ان کو ابھی ادا کرنا باقی ہے ایک۔ دوسرے نمبر پر رنگ روغن کا مسئلہ تھا، ابھی انشاءاللہ کارپٹ بھی اللہ کے فضل و کرم سے پڑ جائے گا اس ہفتے میں۔ تیسرے نمبر پر اب مسجد کی سب سے اہم جگہ کون سی ہوتی ہے؟ مسجد کا محراب، جہاں نماز پڑھائی جاتی ہے، جہاں ممبر ہوتا ہے، جہاں سے قرآن و سنت آپ تک پہنچتی ہے، ابھی سارے مرکز کا کام ہو چکا ہے، محراب کا کام باقی ہے۔ اس کا ایسٹیمیٹ ہم نے لگوایا ہے، یہ تقریباً 50,000 کا خرچہ ہے، یہ بھی انشاءاللہ کرنا ہے، ہم سب نے کرنا ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے میرے بھائیوں، اب ہم پرماننٹلی یہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح پیچھے سے سارے بجلی کے بورڈ شورڈ 4-5 سال میں ختم ہو چکے تھے، بلکہ زیادہ عرصہ ہو گیا، وہ بھی نئے لگوائے گئے۔ محسن بھائی بتا رہے تھے 15-20 ہزار کا اس کا خرچہ آیا۔ ہماری وائرنگ جو 2003-4 میں ہوئی وہ سارے الجھی پڑی تھی، بچے جاتے ہیں تو کسی کو کرنٹ لگنے کا خدشہ تھا، بہت ساری سینکڑوں کی تعداد میں تاریں تھیں، وہ ہم نے ایک بندے کو دیا ہے کہ وہ ایک بڑا بورڈ بنا کے ہر میٹر کو، ہر چیز کو ایک جگہ پر فکس کرے تاکہ نقصان سے بھی ہم بچیں اور پروفیشنل ہو جائے کام۔ تو میرے بھائیوں 30-35 ہزار کا اس کا خرچہ ہے، ابھی تک یہ خرچہ ہمارا ہزاروں میں ہے۔ تو انشاءاللہ بھائیوں نے تعاون کیا، تقریباً 35-40 ہزار 50 ہزار کے قریب ایک دفعہ جمعے میں ہم سب جو ہے وہ تعاون کر دیتے ہیں۔ ابھی بھی یہ باقی ہے، ابھی دیکھیں سب سے پہلے تو پیلنگ وہ لگا کے چلے گئے ہیں، وہ ہمارے انتظار میں ہے کہ یہ کب آئیں گے، چلے وہ ہم کو 2-4 دن 10 دن تو دے دیں گے۔ اسی طرح بجلی کا کام، اسی طرح محراب کا کام، ارادہ یہ ہے کہ اب یہ کام مکمل ہو جائے پھر ہم بس کریں تو سب احباب انشاءاللہ تعاون کریں گے۔ میں نے بتایا تھا کہ یہ 2-3 ہفتے اللہ تعالیٰ نے ہمیں استعمال کرنا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں پڑھ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس شخص پر بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے اپنے دین کے لیے استعمال کر لیتا ہے۔ پریشان نہیں ہونا، جسے اللہ اپنے دین کے لیے استعمال کرے گا وہ خوش ہو کہ میرے مال کو اللہ نے اپنی مسجد کے لیے لگوا لیا، ورنہ آپ نے تو میرے بھائیوں برانڈڈ کپڑوں کے اوپر بھی لگا ہی دینا ہے، ضائع بھی تو ہو ہی جانا ہے یہ۔ تو انشاءاللہ یہ صدقہ جاریہ ہے، اپنے والدین کے لیے، اپنے آباء و اجداد کے لیے بنائیں، جب تک مسجدیں رہتی ہیں تب تک انشاءاللہ دین کا کام ہوتا رہے گا، سب احباب تعاون کر کے جائیے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔